تو سرکار کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کہ ہم محمد اور آل محمد کو جو بھی قتل کرے گا اس کا سجنہ پتہ لگانا وہ یہودی کے لطفے سے ہوگا۔ یزید کا دادا جو تھا ابو سفیان، اس کی اور محمد کی لڑائی ہوئی تھی بدر میں اور احد میں اور خندق میں، اور اس کے اوپر پھر امیہ کی لڑائی ہوئی تھی ہاشم سے، اور حرب کی لڑائی ہوئی تھی عبد المطلب سے۔ تو پھر امیہ کے اوپر کیوں نہیں لڑائی دکھائی؟ یہ لڑائی امیہ سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ امیہ، حرب، ابو سفیان، معاویہ، یزید، یہ یہاں آ کے چھٹی پشت پہ خاتمہ کیوں ہو گیا دشمنی کا؟ اب بنی امیہ دشمن کیوں نہ رہے بنی ہاشم کے؟ اس لیے کہ ہاشمی تو مہدی تک آ گیا۔ اب یہ سارے دشمن کہاں گئے؟ یہ کیا ہوا؟ فنا کیسے ہو گئے؟ تو امیہ سے پہلے کیوں نہیں؟ ان کا وہ بات یہ تھی کہ دو سگے بھائی ہاشم اور عبد الشمس جڑواں پیدا ہوئے۔ اب جو پیدا ہوئے تو عبد الشمس کی انگلی ہاشم کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی، اور ہاشم کی انگلی عبد الشمس کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی، دونوں جڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا گیا کیا کریں کیا کریں؟ ان کا تلوار سے کاٹ کے الگ کر دو۔ تلوار لائی گئی اور انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے پیشانیوں سے دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا گیا۔ تو نجومیوں نے کہا اب ان دونوں کی نسلوں میں خوریزی ہوتی رہے گی۔ تو اب نہ اللہ کے لیے لڑائی، نہ اسلام کے لیے لڑائی، نہ قرآن کے لیے لڑائی۔ بدر میں رسول اللہ سے لڑ رہا ہے ابو سفیان، خوریزی خاندانی۔ وہ تو انگلیاں جو تھیں ایک دوسرے سے جڑی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ کچھ پردے میں چھپایا اور یہ لکھا، جو چھپایا وہ اب ہم نے بتایا۔ ہاں، دونوں بھائی تھے، ہاشم اور عبد الشمس بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ سے، لیکن ہاشم کی نسل بڑھی، عبد الشمس کے اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں دو بیٹیاں ہوئیں، بیٹا نہیں ہوا۔ ہاشم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، اور پھر عبد المطلب جیسا بیٹا دیا جو سردار عرب قرار پائے۔ ایسا بیٹا عبد الشمس کے پاس نہیں تھا۔ لوگ تانے دیتے تھے، عبد الشمس تیرے بیٹا نہیں ہے، تیرے وارث نہیں ہے، کعبے کے وارث تو یہ لوگ بنیں گے۔ اس نے کچھ سوچا، شیطان تو ڈھونڈتا ہے، کچھ پھونک دیا ہوگا اس نے، یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بعد میں پھونکے۔ دیکھتے ہیں عکاس کا میلہ ہوتا تھا، وہاں غلام بکنے آتے تھے۔ سوداگر یہ کرتے تھے کہ محلوں سے نکلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کھیل رہے ہوتے تھے، چپکے سے ان کو کوئی چیز سنگھا کے بے ہوش کر کے تھیلی میں بند کر کے لے آتے تھے، پھر ایک حجرہ بناتے تھے، اس میں بھرے رہتے تھے، انہیں کوڑوں سے مارتے تھے، خوفزدہ کر دیتے تھے، پھر کسی دور کے ملک میں لے جا کے غلام بنا کے بیچ دیتے تھے۔ یہ کاروبار صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ افریقہ میں، یہودی آبادیوں میں، جگہ جگہ، ہر ملک میں یہ تھا۔ صرف اسلام نے آ کے ختم کیا تو وہ غلام سر پہ چڑھائے۔ اگر اسلام بھی وہی کرتا، کوڑے لگا لگا کے ساری زندگی غلام بنائے رہتا، تو ہمارے سر پہ تو نہ بیٹھے ہوتے۔ عبد الشمس گیا میلے میں، اس نے لڑکوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک لڑکا ایک جگہ پر
اسے بہت ہی پسند آیا، اسے پسند آیا۔ رنگ تو اس کا کالا تھا لیکن آنکھیں نیلی تھی۔ عبد الشمس نے اسے خرید لیا، گھر لیا، اس کا نام رکھا امیہ، اسے پالا پرورش کیا۔ جب عبد الشمس مر گیا تو جو مال چھوڑ گیا تھا امیہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا وارث ہوں، وارث سے بیٹا بنا۔ اب بیٹا بننے کے لیے اپنا روب اربوں پہ دکھاتا، لڑوں کس سے؟ تو ہاشم سے لڑوں تاکہ عرب والے پہچانے۔ ہر چھوٹا آدمی بڑے سے اس لیے لڑتا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں، چاہے وہ یزید ہو یا یزید کا باپ ہو۔ کائنات کو معلوم ہے کہ بنی ہاشم میں ایسے ایسے گزرے جن کے خطاب آفتاب و مہتاب تھے۔ بنی امیہ میں کوئی چاند گزرا؟ بنی امیہ کی شکل و صورت کسی نے لکھی ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے 90 95 کے، وہ شجرے بتاتے تھے، اور وہ زیادہ ماہر ہوتا تھا شجرے میں، جو شجرہ بھی بتائے، نام بتا کے پوری شکل صورت بتائے۔ تو ایک بار دربار میں اس کو معاویہ نے بلایا بڈھے کو، کہا ہمارا شجرہ سناؤ۔ اس نے کہا جانے دے، چھوڑ دے۔ 90 سال کا بوڑھا کہا اچھا یہ بتا دے کہ امیہ اور عبد المطلب میں فرق کیا تھا؟ کہا سن لے، جب عبد المطلب آتے لگتا سورج طلوع ہو رہا ہے، پیشانی چاند کی طرح چمکتی تھی، بادشاہوں کی طرح چلتے تھے، چوڑا سینہ، بڑے بازو، لمبا قد، زلفیں کاندھوں پر، اور امیہ کبڑا تھا، مہنگا تھا۔ عبد مناف کے لاب اتنے خوبصورت ہیں کہ چہرے پہ نقابیں بڑی رہتی تھی اماموں کی، کہ لوگ حسن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ہاشم کے والد اور ہاشم کے دادا، جبکہ ہاشم خود رسول اللہ کے پردادا ہیں، عبد المطلب دادا ہیں۔ تو تعریفیں مجھے کرنے تو دو، وجہ میں بتا دوں۔ تعریفیں ہاشمی کی اس لیے ہوتی ہیں کہ فخر تو کریں کہ محمد کو کسی گھٹیا خاندان میں نہیں پیدا کیا۔